عمران خان لاہور پہنچ گئے. ٹھوکر نیاز بیگ پر پی ٹی آئی کارکنوں کے بھنگڑے, ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا رقص اور آتش بازی کی گئی. کارکنوں کا جوش و خروش عروج پر. چیئرمین تحریک انصاف کا پرتپاک استقبال, پھول نچھاور کیے گئے. وزیر اعظم کی عمران خان کے آرمی چیف سے متعلق الزامات کی شدید مذمت. پی ٹی آئی چیئرمین کا پاک فوج کے خلاف بیانیہ, گھٹیا ذہنیت کا ثبوت. بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی بہادر فوج کے سپہ سالار کے خلاف اس نوعیت کی گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے. پوری قوم مسلح افواج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے. شہباز شریف کا رد عمل. اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر کے اندر متحد تھی, متحد ہے اور متحد رہے گی. اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا. نہ تو کسی نے ریزائن کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی بھی آرڈر ڈس اوبے کیا ہے. I want to say very clearly that جنرل عاصم منیر اور ان کے نیچے آرمی کی سینئر لیڈرشپ دل و جان سے جمہوریت کی سپورٹ کرتی ہے. ماشاءاللہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی کوششوں کے باوجود پاک فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد. کسی نے استعفیٰ دیا نہ حکم دولی کی. ادارے کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا. سپہ سالار جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ملک میں مارشل لاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام افواہیں بے بنیاد قرار دے دی. عمران خان کو بڑا ریلیف. پی ٹی آئی چیئرمین کو ملک بھر میں درج کسی بھی مقدمے میں پیر تک گرفتار نہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. القادر ٹرسٹ کیس میں 2 ہفتے کے لیے عبوری ضمانت منظور. وفاقی دارالحکومت میں درج کسی بھی مقدمے میں 17 مئی تک گرفتاری روک دی گئی. ذل شاہ قتل کے سمیت لاہور میں درج 4 مقدمات میں بھی 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت مل گئی. 3 MPO کے تحت بھی نہیں پکڑا جا سکے گا. سابق وزیر اعظم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی ہدایت. پی ڈی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں, سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے. سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا انشاءاللہ. زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا سپریم کورٹ مدر آف دی لا ہے, مدر ان لا نہیں ہے. اگر کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی, اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شرپسند ہمارے صفوں میں داخل ہوئے ہیں. اسی وقت ان کو پکڑا جائے گا. عمران خان کو ریلیف پر شدید رد عمل. پی ڈی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان. احتجاج پرامن ہوگا. کسی نے توڑ پھوڑ کی تو وہ پی ٹی آئی والے ہوں گے. پورے ملک میں غنڈہ گردی جاری. عمران خان کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کیا نواز شریف, مریم نواز اور فریال تالپور کو بھی ایسی سہولت دی گئی تھی؟ پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود. ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے ہی جواب دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی گرج برس. عمران خان کی گرفتاری اور رہائی کے بعد کی صورتحال پر غور. پی ڈی ایم قیادت نے سر جوڑ لیے. مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں اجلاس. نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. شرکاء کا مختلف امور اور آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال. جب سے وہ وزیر اعظم بنوایا گیا اور جن لوگوں نے وزیر اعظم جھرلو کے ذریعے اور ریگڈ الیکشن کے ذریعے اس کو بنوایا, وہ ساری کہانی اب پوری قوم کے سامنے ہے. عمران نیازی نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہونے جا رہے ہیں. یعنی وہ دل میں بد دعائیں کر رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ کرے وہ ایکچولی ڈیفالٹ کر جائے. 9 مئی کا دن
پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا، جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے، حملے ہوئے، ان کو کروایا گیا، پلان کیا گیا۔ پلانر کون تھا؟ عمران نیازی۔ انسٹیگیٹر کون تھا؟ عمران نیازی۔ دشمن کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی درندگی، دہشت گردی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ ملک 75 سال میں نہیں۔ عمران خان نے ملک کو مشکل ترین حالات سے دوچار کیا، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، ریاست کی عملداری یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، جناح ہاؤس سمیت سرکاری اور عسکری تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو گرفت میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد احتجاج، وفاقی کابینہ کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کے حساس تنصیبات پر حملوں کی مذمت، مسلح افواج کے ترجمان کے بیان کی مکمل حمایت، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ ملک کے خلاف گھناؤنی سازش قرار۔ وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس، ریاست دشمنی کے مرتکب عناصر سے کوئی رعایت نہ برتی جائے، انہیں عبرت کی مثال بنایا جائے، شرکاء کا زور، صدر مملکت کے وزیر اعظم کے نام خط کی مذمت، اعلامیہ جاری۔ ایک ہی روز وفاقی کابینہ کا دوبارہ اجلاس، وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے آپشنز پر غور کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ عمران خان کو ریلیف، جانبدارانہ فیصلہ، آئین اور قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شرکاء کا موقف، شہباز شریف کا اتحادیوں سے مزید مشاورت کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تحریک انصاف کی قیادت پرتشدد رویے اور ہیجانی مسائل کا شکار، سازش کے تحت ملک میں بدامنی اور خون خرابے کی کوشش کی گئی، سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کے باوجود سیکیورٹی اداروں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ پسپا، سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 امن دشمن مارے گئے، دہشت گردوں نے 11 اور 12 مئی کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر فائرنگ کی، ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، ISPR۔ آئین کہتا ہے ہر شہری کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کبھی جیلوں اور احتساب سے نہیں بھاگی، آصف زرداری 12 برس قید رہے، ہمارے اسپیکر نے 4 سال جیل کاٹی، کسی نے پتھر تک نہیں پھینکا، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ توشہ خانہ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی روک دی، سیکرٹری الیکشن کمیشن کے پاس مقدمہ بھجوانے کا اختیار نہیں تھا، ٹرائل کورٹ نے شہادتیں ریکارڈ کرتے وقت اعتراضات دیکھنے کا کہا، معاملہ ناقابل سماعت ہے، خواجہ حارث کے دلائل۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ جاری، شیریں مزاری اسلام آباد سے گرفتار یاسمین راشد کو بھی پکڑ لیا گیا، بلال بسرا اور خسرو بختیار بھی زیر حراست، اسد عمر، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی پہلے ہی اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، تمام تر قانونی اقدامات کا حکم، سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ بدترین دہشت گردی، حملہ آوروں کو سزا دی جائے، بلوائیوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی جائے، محسن نقوی کی ہدایت۔ جناح ہاؤس لاہور پر حملے کی تحقیقات، شرپسندوں کی نشاندہی اور کارروائی کا آغاز، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے، جلاؤ گھراؤ کرنے والے اسلحہ، ڈنڈوں اور پتھروں سے لیس تھے،
पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए गए। शरपसंद अपने किए पर शर्मिंदा, रहनुमाओं की हिदायत पर कारकुनों को उकसाया, तोड़फोड़ और इदारों के खिलाफ नारेबाजी गलती थी। चेयरमैन पीटीआई नाजमाबाद अली मोहम्मद दराज का एतराफ, मुआफ़ी भी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में भी जलाओ घेराव करने वालों की पकड़ धकड़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा का खुसूसी बेंच 15 मई को मामला सुनेगा। बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद डॉलर को रिवर्स गियर, अमरीकी करेंसी की कदर 13 रुपये 78 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में 285 रुपये 8 पैसे पर बंद। सोने की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी, फी तोला निर्ख 6,500 रुपये गिरने के बाद 2,30,800 रुपये की सतह पर आ गए। आलमी मार्केट में भी फी आउंस $33 कमी। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती और कानून का एहतराम चाहते हैं। हालात पर मुकम्मल नज़र है, किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात की हिमायत पर यकीन नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, असलम भूतानी की सदारत में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। फॉरेंसिक के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे को बुलाने का फैसला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तलबी, फिर वजारत कानून की राय से मशरूत कर दी गई।